اچھا یہ آرٹیکل 239 آگے مزید بھی ایکسپلین کر دیتا ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ if a bill to amend the constitution which would have the effect of altering the limits of a province shall not be presented to the president for assent unless it has been passed by the provincial assembly of that province by the votes of not less than 2/3 of its total membership. کسی صوبے کی جیوگرافیکل حدود میں کوئی چینج کروانی ہے، اس میں نئے ڈسٹرکٹس ایڈ کرنے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو فاٹا کا ایگزامپل دیا، یا اس کے اندر کوئی نیا پروونس کریٹ کرنا ہے، یا اس کی کچھ پروونس ڈسٹرکٹس کو، کچھ علاقوں کو اس یہاں سے کاٹ کر کسی دوسرے صوبے کا حصہ بنوانا ہے، تو اس کیس میں ان پروونس یا پروونسز کے جو پروونشل اسمبلیز ہے وہاں سے بھی 2/3 میجارٹی کے ساتھ اس کو پاس کروانا ہوگا بیفور اٹ از سینٹ ٹو دا پریزیڈنٹ فار اپروول۔ اگر پروونشل اسمبلیز اس بل کو ریجیکٹ کرتی ہے، 2/3 میجارٹی اس کو نہیں ملتی، تو یہ بل آگے پھر پروسیڈ نہیں کرے گا، یہ پریزیڈنٹ کے پاس نہیں جائے گا، مطلب یہ ادھر ہی ختم ہو جائے گا۔ No amendment of the constitution shall be called in question in any court on any ground whatsoever۔ یہ بھی کنسٹیٹیوشن خود ہی کہتی ہے کہ اگر کنسٹیٹیوشن کے اندر، چونکہ آرٹیکل 238 فیڈرل پارلیمنٹ کو امینڈمنٹ کرنے کا اختیار دے دیتا ہے اور اس کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں رکھتا، تو پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ جب چاہے جیسے چاہے کنسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ کرے، اور کوئی بھی امینڈمنٹ کسی بھی عدالت میں کسی بھی گراؤنڈ کے اوپر چیلنج نہیں ہو سکے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے اوپر کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ یہ آرٹیکل آگے یعنی شک و شبے کو ختم کر دیتا ہے، ڈاؤٹس کو کمپلیٹلی ریموو کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ دیر از نو لمیٹیشن وٹ ایور آن دی پاور آف مجلس شورا اور پارلیمنٹ ٹو امینڈ اینی پروویژن آف دی کانسٹیٹیوشن۔ یہ بڑے کلیئر کٹ کیٹیگوریکل الفاظ میں کہہ دیتا ہے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ ہو، کوئی ایمبیگوٹی نہ ہو، کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، تو یہ کلیئر کٹ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر کوئی بھی پروویژن میں چینج کرنی ہو، امینڈمنٹ کرنی ہو، اور وہ امینڈمنٹ میں کیا کیا ہوتا ہے وہ میں آلریڈی ایکسپلین کر چکا ہوں، تو یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے اور اس کو آپ لمٹ نہیں کر سکتے، اور نہ کسی بھی امینڈمنٹ کے خلاف آپ جو ہے وہ عدالت میں جا سکتے ہیں۔ سو دس واز دی امینڈمنٹ پروسیجر اور نیڈ آف دی امینڈمنٹ، وہ سارا کچھ اس کے اندر ہم نے ایکسپلین کر دیا۔ اب امینڈمنٹ کی جو ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں، تو ایک تو یہ کہ کنسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی اس سے یہ انشور کرتا ہے، اٹ انشورس کنسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی، کیونکہ اگر امینڈمنٹ پاسبل نہ ہو تو پھر ایک ہیٹروجینس سوسائٹی جیسے پاکستان ہے، ملٹائی ایتھنک سوسائٹی ہے، ریلیجس ڈفرینسز بھی ہے، اور لینگوسٹک تو بہت زیادہ ہے، تو ایسے سوسائٹیز کے اندر جہاں پر ہیٹروجینٹی ہو اور ہوموجینٹی نہ ہو، اور اگر وہاں پر کنسٹیٹیوشن کے اندر ایڈیپٹیبلٹی نہ ہو، وہاں پر اس کے اندر اتنی یہ صلاحیت موجود نہ ہو کہ وہ ہر ایک کمیونٹی کو جو ہے وہ سیٹسفائی کر سکے، تو پھر وہ نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے کنسٹیٹیوشنل اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ امینڈمنٹ کا پروسیس آسان ہو۔ اس میں پولیٹیکل مینیپولیشن کو بھی روکتا ہے، جو فریکوینٹ پولیٹیکل مینیپولیشن کوئی بھی ادارہ یا کوئی بھی شخص یا کوئی بھی انسٹیٹیوشن پولیٹیکل مینیپولیشن نہیں کر سکے گا، کیونکہ کنسٹیٹیوشن جو ہے وہ تیار ہے کہ جو بھی ضرورت ہے اس کو کنسٹیٹیوشن کے اندر انکارپوریٹ کر کے اس پہ عمل درآمد کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ اس میں ایک کنسنسس چونکہ ہوتا ہے، 2/3 میجارٹی کی ضرورت ہوتی ہے، تو گورنمنٹ کے پاس ان موسٹ آف دا کیسز ہماری حکومتیں جو ہے وہ لیس دین 2/3 میجارٹی سے بنتی ہے، کیونکہ حکومت بنانے کے لیے آپ کو سمپل میجارٹی چاہیے ہوتی ہے۔ تو جب امینڈمنٹ کروانی ہو
تو پھر آپ کو ایک براڈ کنسنسس ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، جس کے لیے آپ کو اپوزیشن بھی آن بورڈ لینا پڑتا ہے، اور اگر وہ اگری نہیں کرتے تو پھر آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے۔ تو یہ اس کی ایک خوبصورتی ہے کہ حکومت جو ہے وہ ون سائیڈڈ ایک ڈکٹیٹوریل ایٹیچیوڈ نہیں دکھا سکتی، اپوزیشن کو خواہ مخواہ آن بورڈ لینا پڑے گا، ورنہ تو وہ پھر امینڈمنٹ نہیں کروا سکیں گے۔ پروونشل انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کیا گیا ہے، ایز آئی ٹولڈ یو کہ اگر پروونشل جو لمٹس ہیں ان میں کوئی الٹریشن کرنی ہو تو اس کے لیے اسی صوبے یا جو پروونس ہے اس کی اسمبلی سے بھی 2/3 میجارٹی آپ کو ریکوائر ہوتی ہے، تو لہٰذا اس طریقے سے یہ پروونشل انٹرسٹ کو بھی سیف گارڈ کرتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ سینٹ جو ہے وہ بھی ایک چیک ہے اوور دی نیشنل اسمبلی۔ نیشنل اسمبلی میں اگر ایک صوبہ اپنی میجورٹی کا فائدہ اٹھا کر کوئی بل پاس کروا دیتی ہے تو پھر اس کو سینٹ کے اندر بلاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ سینٹ کے اندر ایکول ریپرزنٹیشن ہوتی ہے، تو وہاں پر بھی آپ کو 2/3 میجارٹی چاہیے، اور اگر کسی صوبے کے انٹرسٹ اس میں سیف گارڈ نہیں ہوتے تو پھر اس کو بھی وہاں پر بھی اس کو روکا جا سکتا ہے۔ اور یہ ڈیموکریٹک لیجیٹیمیسی کو پریزرو کرتا ہے، کیونکہ جو کام آپ کرتے ہیں اگر آپ نے اس کو اسمبلی سے پاس کروایا، پارلیمنٹ سے پاس کروایا اور کنسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا، سو دین دیٹ از ویلڈ اینڈ لیگل ایکشن، تو اس کے اوپر پھر کوئی کوشچن نہیں اٹھے گا۔ اور یہ کنسٹیٹیوشنل گورننس کی کنٹینیوٹی کو بھی انشور کرتا ہے، یہ بریک ڈاؤنس کو روکتا ہے۔ سو کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے برے نہیں ہوتے، بلکہ زیادہ اوقات میں یہ اچھے ہوتے ہیں if there is good intention behind the constitutional amendment، اور ظاہری بات ہے گڈ انٹینشن ہوگا کیونکہ 2/3 میجارٹی بیڈ انٹینشنس کے اوپر اگری نہیں کر سکتی۔ So this was all about the constitutional amendment.